السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم زائرین قدس، الحمدللہ اس وقت آپ قبۃ الصخرہ کے اندر داخل ہیں۔ گولڈن ٹوم جو آپ نے دیکھا تھا اپنی زندگی کے اندر، اور کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اللہ نے چاہا تو اس کا دیدار ہوگا، اس وقت آپ اس قبۃ الصخرہ کے نیچے کھڑے ہو۔ کہاں پر؟ بالکل صخرہ کی چٹان کے سامنے۔ صخرہ جو ہے ایک چٹان ہے، اس کے بارے میں بعض روایتوں کے اندر ہے کہ یہ چٹان جو ہے آسمان سے، جنت سے اتری ہے۔ یہ اور چٹانوں جیسی یہ چٹان نہیں ہے۔ اسی چٹان کے اوپر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں کے جو ہے فیصلے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جو بھی فیصلے ہوتے تھے اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ہر ایک فریق اپنے طرف سے کوئی چیز لا کر کے یہاں پر جو ہے پیش کرتا تھا۔ آسمان سے آگ آتی اور جس کسی کی چیز کو جو ہے وہ اٹھا لیتی، اس کو جلا دیتی، اس کے حق میں فیصلہ ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں کا فیصلہ اسی جگہ کے اوپر ہوا تھا، یہ چٹان کے اوپر صخرہ۔ یہ چٹان کے اوپر ایک روایت کے مطابق جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس وقت حضرت اسرافیل سور لے کر کے اس چٹان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جناتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنات ہم کو دیکھتے ہیں، فرشتے ہم کو دیکھتے ہیں۔ تو اس چٹان کے اوپر جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکی جائیں گی۔ وہ سور کی آواز کیسے ہوگی؟ شروع میں جو ہے بالکل ہلکی ہوگی، وہ بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، اور اس قدر تیز ہو جائیں گی کہ یہ آواز کی سختی سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین پھٹ جائیں گی، کوئی چیز اپنی اصلی جگہ کے اوپر قائم نہیں رہ سکے گی، اور پوری دنیا جو ہے یہ سور سے فنا ہو جائے گی۔ یہ ہوئی سور، اس کے بعد میں سب ختم ہو جائے گا، اللہ کا جلوہ، اللہ کی ذات صرف باقی رہیں گی، باقی سب اس قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، فنا ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اب دوسری سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری سور پھونکیں گے۔ وہ سور کیسی ہوگی؟ اتنی حیات بخش ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام اس سے پہلے جناتوں سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی وہ سب کے اندر زندگی واپس آ جائے گی۔ جو جہاں کہیں ہوگا، اگر اس کے جسم کا ایک حصہ مشرق میں ہوگا اور دوسرا حصہ مغرب میں ہوگا، وہ آ کر کے جڑ جائے گا اس سور کی آواز سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ مردے کو تو جو ہے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک کام کرے کہ ابراہیم، ایک پرندہ ہے اس کو تو ذبح کر دے، اور اس کو جو ہے پرزے کر کے ایک پہاڑ کے اوپر اس کا ایک حصہ رکھ دے اور دوسرے پہاڑ کے اوپر دوسرا حصہ رکھ دے، اور پھر دیکھ میں حکم دیتا ہوں تو کیسے جمع ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ وہ کیوں؟ لیطمئن قلبی، لیطمئن، تاکہ میں وہ دیکھ کر کے میرے دل کو مطمئن کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ دکھایا، ایک حصہ جو ہے اس طرف، دوسرا حصہ اس طرف۔ اللہ نے جب حکم دیا اور اڑنے لگا وہ، تو اللہ چاہے گا تو وہ کیوں نہیں، اور اللہ نے چاہا ہے، وہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن وہ جو سور پھونکی جائیں گی تو ہر جاندار جو ہے وجود میں آ جائے، تو دوسری سور ہوگی۔ یہ چٹان یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ چٹان جو ہے معلق ہے، معلق، یہ زمین کی سطح سے اٹھی ہوئی ہے، یہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکتی ہوئی ہے،
جس کو معلق کہتے ہیں. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چٹان پر آئے, یہاں سے آپ کو آسمانی معراج شروع ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ اب آسمان کا سفر شروع کریں براق کے اوپر. تو براق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سفر شروع کیا, تو جو حکم ہوا کہ آسمان کی طرف شروع کرو, تو اس چٹان نے اس حکم کا فائدہ اٹھایا اور اس نے چاہا کہ میں بھی اللہ کے رسول کے قدموں کے ساتھ میں اوپر عروج چلے جاؤں. تو یہ بھی اپنی زمین کو چھوڑ کر کے یہ اوپر اٹھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. اس چٹان کو حکم ہوا کہ معراج کا حکم میرے حبیب کو ہے, مجھے نہیں. تو یہ اللہ کا حکم ایسا تھا کہ اب وہ اپنی جگہ واپس بھی نہیں جا سکتی ہے اپنی جگہ, اس لیے کہ اللہ نے کہا رک جا, تو جہاں رک جا وہاں رک جا, واپس چلی جا نہیں. واپس چلی جا تو اپنی جگہ پہ جاتی ہے. رکنے کا حکم دیا تو یہ ابھی رکی ہوئی ہے. یہ چٹان, یہ مجھے کون بتا رہا تھا معلوم ہے؟ عرب لوگ کہتے تھے وہاں مکہ مکرمہ میں کہ تو نے صحرا کی چٹان دیکھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا. بولے کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت بڑی ہے بھائی, بہت بڑی ہے. بولی وہ زمین سے معلق ہے. تو میں آ کر کے کئی بار دیکھتا تھا کہ کہاں سے معلق ہے, تو پتہ چلا اس کی بنیاد اتنی نیچے ہے کہ ہم کوئی جا کر کے اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے, لیکن یہ زمین کی سطح سے اوپر ہے, معلق ہے. یہ اس کے اندر جو غار ہے, وہ غار انبیاء علیہ السلام نے اپنی عبادت کے لیے چنا. بی بی مریم کا حجرہ آپ نے دیکھا, عبادت کرنے کے لیے مخصوص یہ غار میں آپ آیا کرتی تھی. آپ کا مصلی ہے بی بی مریم کا, جیسا انٹری لوگ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر بی بی مریم کا مصلی ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے. اور جو جگہ اندر ہے, کئی انبیاء علیہ السلام نے اس غار کے اندر عبادت کی ہے. لیفٹ سائڈ جو ہے بی بی مریم والا محراب لیڈیز کے لیے چھوڑ دینا, رائٹ سائڈ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے, وہاں جینٹس لوگ آ جانا. اب یہ جو چٹان ہے جس کو صخرہ کہتے ہیں, اس کے نیچے غار ہے. آپ جب تشریف لے گئے آگے بڑھے تو وہ غار کا پتھر کا ایک حصہ جو ہے آپ کے سر مبارک سے ٹچ ہونے والا تھا, آپ کے امام شریف سے ٹچ ہونے والا تھا. تو جیسے ہی آپ قریب پہنچے تو وہ پتھر خود بخود جو ہے اوپر چلے گیا. آپ کو ابھی بھی وہ شکل ایسے دکھیں گی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف, اس کا مشاہدہ کر. اب یہ جو مینار آپ کو دکھ رہا ہے, یہ اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے معراج شروع کی, آپ کے قدم پاک کے نشان یہاں پر پتھر کے اندر ہے. کس پر ہے؟ صخرہ کے اوپر آپ کے قدم پاک کے نشان ہے. آسمان کی طرف, پہلے آسمان براق, اس کے بعد میں کون سی سواری استعمال کی آپ نے؟ رف. آپ نے براق کا نام سنا, رف کا نام نہیں سنا ہوگا. پہلی سواری جو تھی وہ براق تھی, اور دوسری سواری رف تھی. اور اس کے بعد میں نہ کوئی سواری ساتھ میں تھی, نہ جبریل امین تھی. سدرۃ المنتہا کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جو ہے اللہ کے حکم سے طے کیا. یہ سفر طے کرنے کے لیے کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خانہ کعبہ کے پاس ام ہانی کے گھر سے جب باہر نکلے, جبریل امین نے آپ کو مژدہ سنایا سفر کا. تو سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ کے پاس گئے, 2 رکعت نماز ادا کی, وضو کیا زمزم سے, اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک شق کے صدر ہوا. علماء بیان کرتے ہیں مفسرین, اللہ تعالیٰ کو اس سفر اور ان کو بلانا تھا, تو جو توانائیاں تھیں, جو کچھ اس کے اندر قدرت کو بھرنا تھا, وہ سب بھر دیا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو الحمدللہ اس وقت بہت ہی عظیم اور برکت والی جگہ پر ہم کھڑے ہیں. اچھا, اس کے اندر آپ لوگ آنے کے بعد میں ایک کام کرنا, اس میں جو ہے لوگ اندر ہاتھ ڈال کر کے برکت کے طور پہ, لیکن اس میں سے ایک خوشبو آتی ہے. اہل قدس جو ہے وہ اپنے ناکوں کو جو ہے اس ہول کے اندر رکھتے ہیں اور سانس کھینچتے ہیں ایسا, تو وہ جو ہے اندر